تعلیمات کو ضرور تلاش کریں جس میں بالخصوص ہمیں اور آپ کو خطاب کیا گیا ہے، اور پھر وہ تعلیمات جو بڑی اہم ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں فکر انگلش اسپیکنگ کی تو ضرور ہے لیکن ہمیں عربی سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی زبان عربی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قبر میں ہم سے سوالات عربی میں ہوں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ جنت کی زبان، وہاں کی لینگویج عربی ہے، لیکن ہم خود سوچیں کہ ہمیں عربی سیکھنے کی کتنی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، اسی لیے ہمارے اندر وہ بگاڑ اور وہ خرابیاں رچ بس گئی ہیں جو آج غیر مسلمین یا ہمارے اطراف میں بسنے والے ہمارے غیر مسلم پڑوسیوں میں داخل ہیں۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، اس تعلق سے ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور یہ خاص کر سورہ احزاب کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 33 میں یہ بات آئی ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ عزیز بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا اپنے آپ اٹھ جاتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت ہی واضح اور بڑی تفصیلی حدیث الحیاء من اللہ، اس کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے شرمانا کیا ہے۔ اس کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں سر اور سر کے اندر پائی جانے والی چیز، یعنی آپ کا دماغ، آپ کی آنکھ، کان، آپ کی زبان، اس کی حفاظت کرنا۔ پیٹ اور پیٹ میں پائی جانے والی چیز، آپ کا دل، آپ کا معدہ، آپ کی شرمگاہ، اس کی حفاظت کرنا، یعنی کہ دل میں غلط تمنائیں، غلط خواہشات پیدا نہ ہوں، اور معدے میں حرام لقمے نہ جائیں، حرام رزق نہ جائے، اور شرمگاہ کے ساتھ جو بدکاری ہے وہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان، اور ایک دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس تعلق سے ہماری بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہی گئی کہ قبر اور موت کو یاد رکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر آخرت کی جو مرحلے ہیں اس میں پہلا مرحلہ ہے، لہٰذا اس کے تعلق سے الرٹ رہنا، متوجہ رہنا اور موت کو ہر دن یاد رکھنا، یہ ہمیں دنیا میں گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ چوتھی بات کہی گئی کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینا، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی ہے، یہاں پر جو آیا ہے اچھا اور برا سب کی گزر جانا ہے، کیریئر بنا تو صحیح، نہ بنا تو صحیح، لیکن آخرت پرماننٹ لائف ہے، وہاں کا خسارہ، وہاں کا گھاٹا ہمیشہ کا گھاٹا ہے، اور وہاں کا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کے فائدے پر جو کم فائدہ ہے اس کو اہمیت دے۔ لہذا اس تعلق سے ہم چاہیں گے کہ ہمیں حیا اور حجاب، عفت اور عصمت، جو ساری چیزیں ہم ٹرم سنا کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارے اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ وہ ذرائع ہیں جو ہماری اسلامی نظام زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ ہم عورت کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح سے معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے کسی بھی گناہ کے انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہی اس پر بین لگا دیا ہے، اس پر کچھ رکاوٹیں، کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں۔
تو چونکہ اللہ رب العالمین ہماری فطرت سے واقف ہے، لہذا اس نے ہمارے لیے اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ اسلام میں پردے کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے، اور کم و بیش 70 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں اس تعلق سے ہمیں الرٹ کیا گیا ہے۔ آئیے ہم توجہ دیں کہ ہم کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہمیت حاصل ہے کہ ہمارا مقام قیمتی چیزوں سے پیرلل کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہترین میوے ہوتے ہیں ان کا غلاف بہت ہی ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے۔ خود ہمارے دماغ، جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کھوپڑی کی ہڈی ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے، کیونکہ دماغ ایک قیمتی شے ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر کے آرگنز، چاہے ہماری کڈنی ہو یا ہمارا ہارٹ ہو، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط جو پنجرہ ہے اس کے اندر رکھا ہے تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ ہم کوئی بھی اپنی جو قیمتی اشیاء ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، ان کو ہم لاکرز میں رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی غلط کے ہاتھ نہ پڑنے پائیں۔ تو یہ تصور کیجئے کہ ہر قیمتی چیز، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لوگ جسدان میں رکھتے ہیں، خانہ کعبہ پر غلاف ہوتا ہے۔ یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اس لیے توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ ہم اپنی قیمت کو پہچانیں، اور یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی بہترین نعمتوں میں نیک عورت سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن نے واضح احکامات دیے ہیں کہ ہم جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا دی ہے، جس کے لیے ہم قرآن میں حضرت آدم اور حوا کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح جب شیطان نے انہیں پھسلایا اور انہوں نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا تو ان کے جسم جب کھلنے لگے تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ نے انہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ ان کے اندر کی حیا تھی، یہ ان کی فطرت تھی جس نے انہیں اس کے لیے آمادہ کیا۔ عزیز بچوں اور عزیز والدین، آج اسی حیا کی ہمیں تلاش ہے، اسی حیا کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ حالات جس انداز سے بد سے بدتر ہو رہے ہیں، فحاشی، عریانیت، بے حیائی زمانے میں عام ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں الرٹ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ قرآن کریم ہمیں باضابطہ محرم اور نامحرم کی لسٹ دیتا ہے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے ہمیں کس طرح سطر کے ساتھ ہونا ہے، اور جو نامحرم ہیں انہیں کس طرح ہمیں نقاب اور حجاب کے ساتھ ہونا ہے۔ پوری تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، اس کا ہمیں گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک تھیوری بک ہے، اصول بتاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل، اس کے جو رہنما اصول ہیں وہ طے کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے سورہ اعراف میں کہا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حجاب کے لیے ہمیں 6 شرطوں کا کم سے کم ضرور جو ہے اس کو ماننا چاہیے۔ نمبر 1، حجاب ساتر ہو، عورت کا سطر اس کا چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر آتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، حجاب ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، نیٹ دار نہ ہو جس سے آر پار ہمارے جسم دکھ رہے ہوں، اس کے بارے میں بہت ساری لعنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہمیں ملتی ہیں۔ تیسری شرط ہے کہ لباس ٹائٹ نہ ہو جو ہمارے اعضائے جسم کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کر رہا ہو۔ نمبر 4، لڑکے لڑکیوں کا اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس نہ پہنے، یعنی مرد عورت کی اور عورت مرد کے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 5، کوئی کسی دوسری قوم کی نقالی میں لباس اختیار نہ کرے۔ نمبر 6، غرور کا لباس جس کو پہن کر غرور پیدا ہو اس طرح کے لباس کو اختیار نہ کیا جائے۔ اس طرح ہم پھر آزاد ہیں کہ ہم اپنے لباسوں کو چیک کریں، اپنے گھروں میں خود اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے ہم کتنا فکر مند ہیں، ہم نے ان کے لیے لباس کا کیا کرائیٹیریا بنا رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج وقت کی ضرورت ہے جسے ہمیں بہت توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے سورہ قرآن کریم میں باقی جو احکامات ہمیں ملتے ہیں اس کی اسٹارٹنگ اگر آپ دیکھیے تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اگر مردوں کو خطاب کیا گیا تو وہی باتیں عورتوں میں اسٹارٹنگ میں کر کے آگے مزید جوڑا گیا۔ فرمایا گیا اے مومن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں
اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں، مگر جو اس میں کھلا رہ جائے اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نگاہ بدنگاہی کو سب سے پہلے کنٹرول کیا گیا، کیونکہ کسی بھی بگاڑ کی سٹارٹنگ نگاہوں سے ہوتی ہے۔ نگاہیں اگر غلط رخ اختیار کرتی ہیں تو باقی اعضاء پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اس کے علاوہ آیت 32 سورہ احزاب میں آتا ہے کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ یعنی غیر محرم سے لوچدار آواز میں، میٹھی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ضرورتاً بات کرنا ہو تو بہت ہی کھرے لہجے میں بات کی جائے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹک کر رہنے کی تعلیم دی گئی کہ بے ضرورت گھروں سے باہر سیر و تفریح کرنا، بازاروں کے چکر لگانا اور خواہ مخواہ شاپنگ کے لیے روز بروز مارکیٹ جانا، ان چیزوں سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی مشابہت دور جاہلیت کی خواتین سے کیا گیا جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اور یہ بات کہی گئی کہ یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز جو مزید اور آیتوں میں آئی ہے، جو ہم نے شروع میں آپ کو پڑھی تھی کہ اپنے پلو لٹکا لیا کریں، جس میں چہرے کے پردے کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس میں اعتراض ہے، ہو سکتا ہے کچھ دلائل ملتے ہوں، لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ اگر ہم نے گھر کے کھڑکی اور دروازے سب بند کر لیے لیکن مین گیٹ ہم نے کھلا رکھا تو ہمیں کیا چور اچکوں کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ عورت اگر سب کچھ کور ہو لیکن اس کا چہرہ میک اپ کے ساتھ، آرائش کے ساتھ سامنے ہو تو کیا غلط نگاہیں ان سے غلط توقعات وابستہ نہیں کریں گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے ہمیں واقعات جو تاریخ میں گزرے ہیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، جس میں ہمیں واقعہ عفت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ آیا تھا، اسے بھی خود پڑھنا چاہیے اور اپنے بچیوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بیٹا شہید ہوا تھا اور اس کی خبر حاصل کرنے میں وہ پردے کی حالت میں گئی تھی، جس پر لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی ہے۔ عزیز بچوں، یہ چونکہ وقت کی آج کی جو سوداگر ہیں وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار اور اخلاق سے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کاسمیٹک انڈسٹریز، اپنے میک اپ کے سامانوں کے کارخانے کو فروغ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف غیر مسلمین بلکہ امت مسلمہ کی بچیاں اور بیٹیاں، خواتین بھی اپنے چہروں کو میک اپ کے سامانوں سے آراستہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کو سینکنے کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا ان کے اس منصوبے کو، منصوبے کو ہمیں تاثار کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات شریعت دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف باہر بلکہ گھر کے اندر میں ہمیں پردوں کے احترام کے تعلق سے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں جس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کے ذریعے سے کی گئی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے بگاڑ سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ فتنہ خوشبو کے تعلق سے بھی ہمیں الرٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج کے اسٹوڈنٹس بالخصوص سینٹ کا استعمال کر کے گھروں سے نکلنا، پرفیوم لگانا ضروری سمجھتی ہیں، لہٰذا اس فتنہ خوشبو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں گرہ باندھنے کی ضرورت ہے۔ عریانی کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں، دوسروں کو رجھائیں اور خود بھی ریجھیں اور بختی اٹھوں کی گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں
جو حجاب سے ریلیٹڈ ہمیں الرٹ کرتی ہیں اور ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ ہم اس پر بہت زیادہ اپنے کو الرٹ رکھیں۔ آپ دیکھیں گی تو بہت ساری ایسی خواتین آپ کو ملیں گی جنہوں نے حجاب کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ایمان کی طرف وہ داخل ہوئی۔ اس میں آپ خود نیٹ سے سرچ کیجئے، ایون ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ تھی اور افغان طالبان کی قید میں کچھ لمحہ رہی اور کس طرح انہوں نے ان سے متاثر ہو کر ایمان قبول کیا۔ دوسرا نام صوفیہ، ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا آتا ہے جو فرانس کی تھی اور انہوں نے بھی قید میں رہ کر مسلمانوں کے درمیان حجاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مطالعہ کیا اور انہوں نے ایمان میں داخلہ حاصل کیا۔ مریم جمیلہ جو ایک امریکن نژاد تھی لیکن محض اسلام کے بالخصوص خاندانی نظام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے امریکہ سے پاکستان ہجرت کی اور اپنی باقی کی زندگی وہاں پر گزاری۔ آپ نیٹ میں سرچ کریے تو آج بھی وہ بانقاب خاتون آپ کو بات کرتی ہوئی ملیں گی۔ عزیز بچوں اور بڑوں، آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، حالات کیسے بھی سخت ہو لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے اسلام دین فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہی سچا دین ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم نے ان کو دانتوں سے پکڑ لیا تو ہمارے رب کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ، نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس بات کو ہمیں گرہ باندھنے کی ضرورت ہے اور کہیں پر بھی کمپرومائز، مصالحت، دوسروں کے آگے سرنگو ہو جانا یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کانفیڈنس ہو، بولڈنس ہو، اسلام ہی دین ہے اور یہی واحد ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اگر اس پر ہم جم گئے تو دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے اور ہمارا رب اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین کے تمام احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔